آج جس شہید کربلا کا ذکر ہم کریں گے وہ مشہور ہیں امام حسین علیہ السلام کے مؤذن کے نام سے۔ آپ نے کاروان امام حسین علیہ السلام میں مکے سے لے کر کربلا تک آپ نے اذان دی ہے۔ اذان دینے کا عظیم ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی ثواب کے بارے میں یہ فرمایا ہے، میں اس کا حدیث کا لب لعاب بیان کر رہا ہوں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے تو انسان ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگے۔ مؤذن امام حسین علیہ السلام کتنا ثواب کسب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان دینا ایک امتیاز ہے، فخر ہے اسلامی تہذیب اور کلچر میں۔ لیکن امام وقت اگر کسی سے کہیں کہ آپ اذان دیجئے، جا بجا آپ اذان دیتے ہیں اور جا بجا امام حسین حکم دیتے ہیں، ہمیشہ امام اس کو مخاطب ہو کر اذان دلواتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی بزرگ اور اعلیٰ ترین خطاب ان کو ملتا ہے، اور یہ صاحب قسمت کو امام میں وقت حکم دیتے ہیں کہ آپ اذان دیجئے۔ آپ کا نام جناب حجاج ابن مسروق مدحجی یہ الجعفی یہ ان کا نام ہے۔ جناب حجاج ابن مسروق کو متعدد ناموں سے تاریخ نے یاد کیا ہے اور متعدد لقب سے بھی یاد کیا ہے۔ آپ کے متعدد قبیلے، جناب حجاج ابن مسروق کو کسی نے مدحجی کہا ہے تو کسی نے عد العشیرہ سے جوڑا ہے۔ جناب حجاج ابن مسروق کے متعدد ناموں سے ذکر کرنے کی تاریخ میں علتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا جو طائفہ ہے وہ جعفی ہے، جعفہ ایک طائفہ ہے، لہٰذا کسی نے طائفے سے ان کو یاد کیا، کسی نے نہیں، طائفہ یعنی گروہ ہے، ایک شاخہ ہے، ایک برانچ ہے، کسی نے نہیں بلکہ طائفہ سے بڑا جو قبیلہ ہوتا ہے قبیلے سے یاد کیا ہے، اور ان کا قبیلہ مزحج قبیلہ ہوتا ہے اور لہٰذا آپ کو مزحجی کہا ہے۔ کسی نے سعد العشیرہ کے نام سے آپ کو یاد کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سعد العشیرہ کا شاخ ہے مزحج، اور پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ یہ جو ہے وہ یمن کی جانب اور جنوب عربستان سعودی میں یہ علاقہ پڑتا تھا جہاں سے یہ قبیلہ آیا۔ آپ کا قبیلہ قحطانی قبیلہ ہے، عدنانی قبیلہ نہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حجاج ابن مسرور کہا ہے، کسی نے حجاج ابن مصروف بھی لکھا ہے، کسی نے حجاج ابن سردق بھی لکھا ہے، کسی نے حجاج ابن مزروق بھی لکھا ہے۔ جی ہاں، متعدد طریقے سے آپ کو لکھا ہے، لیکن جناب حجاج کے جو والد کا نام ہے وہ اکثر کتابوں میں مسروق لکھا ہے۔ ان کے دادا کا نام مالک، پردادا کا نام کثیف، ان کے بعد جو دادا آتے ہیں ان کا نام عتبہ، پھر ان کے بعد دو نام ملتا ہے، ایک لائے جعفی اور ایک تاریخ میں نہیں بلکہ قدع جعفی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سارے اختلافات جو ہے وہ ہیں، فی الجملہ یہ ہے کہ آپ حجاج ابن مسروق کے نام سے اور مؤذن کاروان امام حسین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، جو قبیلہ مزحج سعد العشیرہ سے اور قحطانی یہ قبیلہ ہے، یمن اور عربستان کے دکن سائڈ میں آپ کا یہ قبیلہ تھا، لیکن آپ نے کوفے کو اپنا وطن بنایا اور کوفے میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ کے تین امتیازات ہیں، ایک آپ انصار اور اصحاب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے مصاحبت کی ہے، یعنی کوفے میں امیر المؤمنین کی ہم نشینی اور امیر المؤمنین سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ اصحاب امیر المؤمنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ دو، آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں، لہذا کرب و بلا میں آپ ان کی مصاحبت میں شہید ہوتے ہیں۔ اور
جو تیسرا بڑا امتیاز ہے کہ آپ کوفے کے بزرگ شیعہ نے امیر المومنین میں حساب ہوتے تھے، لہٰذا آپ کے اوپر لوگ بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور آپ کی باتوں کو ایک شیعہ بزرگ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس طریقے سے اس پر عمل کرتے تھے، یعنی آپ کی نصیحتوں کی قیمت تھی کوفہ میں۔ آپ کی جو اوصاف ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ بہت ہی زیادہ رشید اور عقل مند اور صاحب فہم تھے، شجاع ترین کوفے کے شیعوں میں سے تھے۔ یا کرب و بلا میں بھی ہم نے اس کی نظیر دیکھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 2 جنگیں کی ہیں، میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ پہلی جنگ میں 15 لشکر یزید کو فی النار کیا، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ نہیں بلکہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ آپ نے 25 افراد کو فی النار کیا ہے۔ اور دوسری جو جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں آپ نے 150 لشکر یزید کو فی النار کیا ہے۔ آپ جنگ کے ماہر شخص تھے، یعنی یمنی نژاد جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے ان میں آپ دیکھیں گے جناب حجاج ابن مسروق کا نام ایک چمکتا ہوا نام ہے کہ جنہوں نے جنگ کی مہارت میں اپنا لوہا منگوایا ہے۔ آپ کثیر الصلاۃ تھے، کثیر الصوم تھے، یعنی زیادہ روزہ رکھتے تھے اور زیادہ نماز پڑھتے تھے، عاشق نماز تھے۔ جب سے امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں آپ شریک ہوئے، آپ امام حسین علیہ السلام کے رکاب دار تھے۔ رکاب داری کے بارے میں بھی میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، فرض کیجئے جب گھوڑے پر امام سوار ہوں گے تو رکابدار آ کے سہارا دیتا ہے، جب گھوڑے سے اتریں گے امام تو رکابدار آ کے مدد کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ رکابدار امام حسین علیہ السلام، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہترین قاری قرآن میں سے تھے کوفے کے۔ قرآن کریم کو کوفے کے اغلب لوگ پڑھنا جانتے ہیں چونکہ عرب ہیں، لیکن آپ قاریوں میں سے ہیں اور خوش صدا خوش لحن قاریوں میں سے ہیں، کوفے میں مشہور ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی عام قاریوں میں سے نہیں ہوں گے، معروف ترین قاریوں میں سے آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل بھی یہی ہے کہ امام حسین آپ کی خوش لحن خوش آواز سے امام حسین علیہ السلام بھی اذان کے لیے آپ کو حکم دیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ حافظ قرآن بھی تھے اور آپ نے حفظ قرآن میں اپنی زندگی کو بتائی ہے۔ جناب حجاج کوفے سے اپنے غلام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جب آپ نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے کو ترک کرتے ہیں اور مکے کی جانب روانہ ہوتے ہیں، تبھی آپ جو ہے وہ کوفے سے نکلتے ہیں اور مکے کی جانب چلتے ہیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، ادھر آپ بھی اپنے غلام مبارک کے ساتھ مکے میں امام کے ساتھ ملحق ہوئے۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ مکے سے کربلا تک پہنچے۔ منزل قصر بنی مقاتل میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور مکے میں آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو اغلب روایت ملتی ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ نہیں بلکہ مکے میں ملحق ہوئے ہیں۔ اور امام اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے منزل ذو حطم میں کہ جب حر ابن یزید ریح سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے ظہر کا وقت ہو گیا تو جناب حجاج ابن مسروق سے اذان دینے کا حکم دیا۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ منزل بنی مقاتل میں ساتھ نہیں ملاقات ہوئے بلکہ مکے میں آپ امام کے ساتھ ساتھ تھے اور وہاں سے چلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد بھی آپ کو ایک عظیم درجہ عنایت کیا اور یہ ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے دی۔ اس طریقے سے میں کہوں امام حسین علیہ السلام نے ایک منزل ہے کہ جس کا نام قصر بنی مقاتل، میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو ہے 20واں منزل امام حسین علیہ السلام ہے، لہذا بہت ہی مشہور ہے، اس میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں۔
اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حجاج علیہ السلام کو اپنا ایلچی بنایا، اپنا نائب بنایا، اور موعظہ کرنے کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے کسی کی جانب بھیجا۔ جی ہاں، واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا کارواں اس منزل پر پہنچتا ہے قصر بنی مقاتل میں، تو آپ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور غلام ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ لگا ہوا ہے اتنا شان و شوکت کے ساتھ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبید اللہ ابن حر جعفی کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ چونکہ حجاج ابن مسروق بھی جعفی طائفے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے حضرت حجاج کو بلایا، اور یزید بن مغفل جوفی جو طائفہ جوفی سے تعلق رکھتے تھے، یہ دونوں، ان دونوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ عبید اللہ ابن حر کے پاس اور جا کر اس سے کہو کہ وقت کے امام تمہیں بلا رہے ہیں۔ مفصل واقعہ ہے، بہرحال آپ جاتے ہیں، اور جناب حجاج نے جا کر احوال پرسی کے بعد جب انہوں نے کہا عبید اللہ ابن حر نے کہ کیسے آنا ہوا، تو آپ نے فرمایا میں ایک بشارت لے کر آیا ہوں، فرزند نبی، فرزند زہرا، فرزند علی وقت کا امام نے تم کو بلایا ہے اپنے کارواں میں شامل کرنے کے لیے، تم کو میں اپنے جملوں میں کہہ دوں، یعنی تم کو حسینی بننے کے لیے۔ مگر عبید اللہ ابن حر کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں کوفے سے اس لیے نکلا ہوں، نہ میں فرزند نبی کو قتل کروں اور نہ ہی فرزند نبی کے ساتھ ہو جاؤں، اس لیے کہ کوفے میں جو حسین کے ماننے والے، جو شیعوں کی حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ بدترین حالت ہے، شیعوں کو تذلیل کیا جا رہا ہے، جیل میں بھر دیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ امام حسین علیہ السلام، میں اپنے جملوں میں عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ امام حسین اب قتل کیے جائیں گے، لہٰذا امام حسین کی طرفداری کرنے سے مجھے کیا ملے گا۔ بہرحال روایت اور بھی کچھ بیان کرتی ہے، میں مختصر اشارہ کروں۔ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں لاؤ میرے جوتے دو، میں خود جانا چاہتا ہوں۔ تو روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود اس کے خیمے تک گئے، یہاں تک کہ امام حسین کے ساتھ ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو اس نے دیکھا اور فرزند نبی کو خود کہتا ہے کہ آج تک میں نے اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا، جبکہ اس سے پہلے جب حجاج بن مسروق اس سے بات کرتے ہیں تو کہا کہ میں یہاں پر ہوں، امام سے مت کہنا۔ کہا امام جانتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کوئی انتظام کرو میرا اور امام کا دیدار نہ ہو پائے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام حجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، اس حال میں کہ امام کے پیچھے ننھے ننھے بچے بھی آتے ہیں، اور یزید بن مغفل اور حضرت حجاج ابن مسروق بھی ساتھ رہتے ہیں۔ امام وارد ہوتے ہیں، گفتگو کی، بہت میں ریز نہیں اترنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا فرزند نبی آپ کی داڑھی کالی ہے یا آپ نے خضاب کیا ہے؟ امام حسین نے وہاں ایک جملہ کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پیری کی جانب پہنچ گیا ہوں۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ جو عمدہ گفتگو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو گفتگو کی تو عبید اللہ ابن حر نے قبول نہیں کیا، حسینی نہیں بنا اور دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میرے یہ گھوڑے تیار ہیں، حتیٰ کہ میرا یہ مخصوص گھوڑا، ایک گھوڑا تھا اس کا جو بہت ہی تیز رفتار سے بھاگا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مقصد کے تحت اس گھوڑے پر سوار ہوا اور اس مقصد کو اپنایا نہ ہو، اور اس گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آج تک کسی نے جو ہے مجھے پیچھا کر کے پکڑ نہیں سکا۔ یہ گھوڑا اتنا تیز رفتار، آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیے اور نکل جائیے یہاں سے۔ میں اپنے جملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے چلے جائیے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے بال بچوں کو آپ تک پہنچاؤں گا، کوئی گزر۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ سے کہا کہ رکھو اپنا گھوڑا، اپنا مال و متاع، اپنے اسب و زین، اور نہ ہی تمہارے گھوڑے کی ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، ہم خداوند عالم کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال امام کا جملہ اور خطبہ ہوتا ہے، میں طولانی نہ کروں، لہٰذا اس اہم
جگہ پر اہم معاملے میں امام حسین علیہ السلام نے جناب حجاج ابن مسروق کو اپنا ایلچی بنایا، اپنا نمائندہ بنایا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مقتل میں جناب انس بن حارث کاہلی کے بعد جاتے ہیں اور 2 مرتبہ آپ جنگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ میدان جنگ میں گئے اور 15 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، ان میں آلود بدن لے کر آپ واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس ملاقات دیدار کرتے ہیں اور بہترین اشعار پڑھتے ہیں کہ جو آپ کے رجز بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی مدح و ثنا میں بھی یہ اشعار معروف ہیں۔ دیکھیے، جب بھی کسی شخص کو پہچان نہ ہو کربلا کے شہید کو، ان کے رجز کو باریکی سے مطالعہ کیجئے، ان کی ذات اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فدتک نفسی، میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو آپ کے اوپر فدا کیا، اے ہادی اور مہدی، یعنی ہدایت کرنے والے بھی اور ہدایت شدہ بھی۔ اور واقعاً امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں جہاں لشکر یزید یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے امام حسین کا سر ان کا کاٹنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اصل اسلام کو مانتے ہیں مسلمان، وہاں پر آپ فرماتے ہیں جناب حجاج کہ ہادین مہدین، اے ہدایت کرنے والے بھی اور ہدایت میں سب سے عظیم پختہ بھی، الیوم القی جدک النبیہ، آج کے دن میں آپ کے جد نبی سے ملاقات کروں گا۔ البتہ یہاں پہ ایک جملہ جو اشعار کا ہے، الیوم تلقی بھی لکھا ہوا ہے، یعنی آپ آج کے دن اپنے نانا نبی اکرم سے ملاقات کریں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم اباکا ذن ندا علیہ، پھر اپنے بابا سے بھی ملیں گے کہ جن کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، ذاک الذی نعرفہ وصیہ، کہ جن کو ہم اپنا وصی مانتے ہیں۔ یہ بہترین جملہ ہے، یعنی میں جملوں کو بدل کر کہہ دوں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ البتہ اس کے بعد بھی اشعار دوسری کتابوں میں بھی اس طریقے سے ملتا ہے، الحسن الخیر الرضی الولیہ، آپ کے بھائی، ان سے آج میں ملوں گا کہ جو بہترین ذات ہے، بہترین خیر ہے اور جس سے خداوند عالم بھی راضی ہے اور ولی خدا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وذل جناحین الفتح الکیمیا، اور آپ کے چچا جناب جعفر طیار سے ملاقات کروں گا کہ جو جنت میں اپنے بازوؤں سے پروں سے اڑ رہے ہیں، خالق کائنات نے 2 پر عطا کیے ہیں۔ وہ اسد اللہ شہید الحیہ، اور آپ کے بہرحال حضرت حمزہ کی طرف اشارہ کیا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے پہلے جناب حمزہ کا لقب تھا۔ تو آپ افتخار کر رہے ہیں ان ذواتوں کے بارے میں۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ امام حسین کے پاس واپس لوٹنے کے بعد امام نے تائید کی، تشویق کی، پھر کہا کہ آپ جائیے، آپ کے بعد ہم آ رہے ہیں۔ تو پھر اپنے غلام مبارک کے ہمراہ گئے اور آپ نے اور غلام نے مل کر 150 لشکر یزید کو فنار کیا، مگر چاروں طرف سے گھیر لیا آپ کو، اور گھیرنے کے بعد تیروں سے آپ کے اوپر بارش شروع کی۔ تیر بارانی جب آپ کی اکیلی جان ہے، کہاں تک تیروں کو برداشت کر پاتے، پھر نرغائے آدھا میں گھیرے، اور گھرنے کے بعد چاروں طرف سے نیزوں سے آپ کے جسم کو سوراخ کر دیا، چھلنی کر دی بدن مبارک کو۔ پھر اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تلواروں سے آپ کو پارا پارا کیا۔ جی ہاں، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف زیارت ناحیہ میں، اسی طریقے سے زیارت رجبیہ میں آپ کے پارا پارا بدن کے اوپر سلام کرتے ہیں، السلام علی الحجاج ابن مسروق الجعفی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔